بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے اصول الثلاثہ کا پہلا اصول پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 اصول جن کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ جب تک ایک مسلمان ان 3 اصول کو نہیں جانتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اس وقت تک وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر فرض اور ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب کے بارے میں معرفت حاصل کرے، یعنی اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، ہم دنیا کے اندر کیا مقصد لے کر آئے ہیں، اور یہاں سے مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان جو ہے اپنے پروردگار کے تعلق سے علم حاصل کرے، یہ سب سے پہلا اصول ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ رب کی معرفت میں بڑے پیارے انداز سے سوالیہ جوابیہ انداز میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ جواب دیجئے کہ ہمارا پروردگار اللہ رب العزت ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، تمام کائنات کو پیدا کیا، تمام کائنات کا پالنہار ہے، جس کی بنا پر وہی معبود برحق ہے۔ اللہ رب العزت کے رب ہونے کی دلیل وہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام عبادات، وہ اقوال و افعال جو اللہ رب العزت عبادت کے طور پر اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ رب العزت کے لیے کی جائے گی۔ الحمدللہ، کیوں؟ رب العالمین وہ تمام کی تمام مخلوقات کا، تمام کی تمام کائنات کا پالنہار ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے آپ کو سوال کیا کہ آپ کا پروردگار کون ہے تو ہم کہیں گے اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات، تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا کہ وہی اللہ رب العزت ہے، تو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کہیے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو اس کی نشانیاں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا۔ نشانیاں یہ دن رات، سورج چاند ستارے، یہ تمام کی تمام یہ مخلوقات ہے جو ہر دن اور ہر وقت اپنے ٹائم کے مطابق طلوع ہوتی ہے، غروب ہوتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات جو نشانیوں کے طور پہ ہمارے سامنے دکھتی ہے، کوئی نہ کوئی ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ دن کا آنا، رات کا جانا، پھر رات کا آنا، دن کا جانا، پھر سورج کا نکلنا، چاند کا آنا، یہ تمام کے تمام مخلوقات یہ اللہ رب العزت کے ہونے کی علامات و نشانیاں ہے۔ کوئی نہ کوئی ہے جو ان تمام کو چلا رہا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات، آسمان اور زمین اور اس کے اندر رہنے والی یہ ہزاروں قسم کی مخلوقات، جن کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے ان تمام کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، چلانے والا وہی پروردگار ہے۔ پھر اس کے بعد دلائل سے ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں، نشانیوں کی دلیل کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، دن رات، سورج چاند ستارے، لہٰذا آپ ان کو سجدہ نہ کریں، یہ رب نہیں بن سکتے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہٰذا آپ سورج چاند ستاروں کی عبادت کرنے کے بجائے اس کی عبادت کرے جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہے جو ظاہر ہوتی ہے۔ ان بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کو چلانے والا، ان کو ڈبونے والا، ان کو ظاہر کرنے والا، ان کو طلوع کرنے والا
کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ اس کے بعد جو ہے دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو دیکھ کر ہم نے اپنے رب کو پہچانا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے اس نے 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد عرش معلیٰ کے اوپر جو ہے مستوی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اپنی آیتوں کو اور اپنی مخلوقات کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان رہنے والی مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں، دن کا آنا، رات کا جانا، پھر اس کے بعد سورج چاند کا نکلنا، یہ اللہ رب العزت کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے اگر کسی نے آپ کو سوال کیا کہ آپ کا رب اللہ ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں، سوالیہ جوابیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو ان نشانیوں سے، سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہزاروں قسم کی مخلوقات جو آسمانوں و زمینوں کے درمیان ہے، ہم نے ان مخلوقات کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانا، جس کی بنا پر ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی نشانیوں کو پیدا کیا، اتنی ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ تمام کی تمام یہ انسان جو ہے اور یہ جنات جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں، جو کہ سب سے پہلے حکمی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہوا کہتا ہے کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی مخلوقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمام مخلوقات کو، تمام لوگوں کو پیدا کیا، تم اسی کی عبادت کرو، اور جس نے انسانوں کے لیے کیا کیا، یہ زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور تمام مخلوقات کے لیے زمین سے پھلوں کی شکل میں جو ہے رزق کا انتظام کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے بارے میں جانتے بوجھتے کہ یہ جانتے ہو کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات کا رب اللہ ہے، جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہی ہے کہ اپنے بندوں کو پیدا کرے، تمام نعمتیں دے، پھر اس کے بعد بندوں سے چاہتا ہے کہ یہ بندے وفاداری کرے، عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ رب العزت کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق العبادہ، یعنی آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور اپنی مخلوقات کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ہواؤں کو بھیجنا، بارش کو نازل فرمانا، ان کے لیے رزق کا انتظام کرنا، یہ تمام کی تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا ہی وہی اللہ ہے، اور وہی تمام طرح کی عبادتوں کا صحیح حقدار ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کی مخلوقات کے ذریعے سے، اس کی عبادت کے ذریعے سے، اس کے نشانیوں کے ذریعے سے، تو لہٰذا ہر انسان کو اپنے رب کے بارے میں جاننا، اور رب نے ہمارے لیے جن عبادتوں کو منتخب کیا ہے ان تمام عبادتوں میں اللہ کو ایک جاننا، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا اصل پیدا کیے جانے کا تقاضا اور مقصد یہ ہے، اور ہر انسان کو اللہ رب العزت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اب آئیے اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کچھ عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی قسم کی عبادتوں کو بندوں کے لیے کیا کیا ہے، منقسم کیا ہے۔
وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین بڑی قسمیں ہیں جو کہ پورے دین کے اوپر محیط ہے. یعنی اسلام، ایمان، احسان جو ہے یہ تین بڑی عبادتیں ہیں اور یہ پورے دین کے اوپر محیط ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو جو ہے انہی تین قسم کی عبادتوں میں لا کر جوڑ دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا کرنا ہے، خوف ہے، امید ہے، توکل ہے، رجا ہے، خشیت ہے، اور رغبت، رہبت ہے، انابت ہے، استعانت ہے، استغاثہ ہے، اور تقریباً کئی عبادتوں کو انہوں نے گنایا ہے اور گنا کر کہا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ رب العزت کی عبادت کس انداز سے کرنا ہے، کتنی طرح کی عبادتیں ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. جب اس نے جان لیا رب کون ہے، پھر اس کے بعد اپنے رب کو پہچان لیا مخلوقات کے ذریعے سے، جب واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پروردگار ہے، تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی عبادت کس انداز سے کرنا ہے. تقریباً شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی عبادتوں کو ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو اللہ نے عبادتیں اپنے لیے خاص کیا ہے اور اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اگر کوئی بندہ ان عبادتوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ بالکلی طور پر کافر ہے، مشرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ نے آیت کریمہ پیش کی، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، ایسے لوگ کافر ہیں. ان کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہوگا. جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں ہے، لہٰذا ایسے لوگ کافر ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہر عبادت کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، نمبر ایک دعا. دعا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا، طلب کرنا، مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا، کوئی چیز چاہتے ہیں اللہ سے مانگنا. اللہ کے نبی نے کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. آپ کوئی بھی آپ عبادت اٹھا لیجئے، آپ کو اس کے اندر دعا ہی کرنا ہے. نماز ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، نماز شروع کر رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی دعا ہے. سورہ فاتحہ، یہ بھی دعا ہے. رکوع میں چلے گئے، دعا پڑھنا ہے. رکوع سے اٹھنا ہے، دعا پڑھنا ہے. اور نماز کے ہر اسٹیپ میں آپ کو دعا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. کوئی بھی عبادت جو ہے دعاؤں کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ حج کر لیں، اس کے علاوہ آپ عمرہ کر لیں، کوئی بھی کر لیں، یہاں تک کہ آپ جانور کی قربانی بھی کرتے ہیں تو دعا پڑھنا ہوگا. کوئی بھی عبادت جو ہے دعاؤں سے خالی نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نمبر ایک عبادت میں دعا اہم ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اس دعا کو جو کہ اللہ سے مانگنا اس کا حق ہے، اگر کسی اور سے مانگتا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ ہی سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے خوف کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، لہٰذا آپ مجھ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو اگر آپ مومن ہو. تو لہٰذا خوف کی بھی کئی قسمیں بیان کی گئی ہے. پہلی قسم یہ ہے کہ خوف فطری، ایک انسان کے اندر جو ہے خوف ہوتا ہے نا. کسی نے سانپ کو دیکھ لیا، کسی نے دشمن کو دیکھ لیا تو ڈر کے بھاگ رہا ہے، یہ فطری خوف ہے، یہ جائز ہے. لہٰذا یہ شرک میں داخل نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ خوف جو جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے ڈر کر اس کی عبادت کرنا، یہ خوف صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے. اور تیسری قسم جو ہے خوف کی سری خوف ہے. سری خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ بنا لینا کہ فلاں چوکٹ پہ جاؤں گا، فلاں دیول کے پاس جاؤں گا، فلاں بت کے پاس جاؤں گا، یا یہ حرکتیں کروں گا، وہاں پر کسی کی بدتمیزی کروں گا تو وہ مجھے مار دیں گے، ہلاک و برباد کر دیں گے، آسمان سے بجلی آ کے ہم کو ختم کر دے گی. یہ اس طرح کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا یہ بھی شرک تک پہنچاتا ہے. لہٰذا فطری خوف عام انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی سے ڈر کر اس کی عبادت کرتا ہے تو یہ خوف شرک ہے. یہ خوف صرف اللہ کے لیے جائز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کے اندر کسی بات کا عقیدہ رکھ کر کسی سے ڈرنا، یہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رجا کہتے ہیں امید، یعنی اللہ رب العزت سے اس بات کی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخشنے والا ہے،
ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید کرنا کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان اس بات کی امید کرتا ہے اور اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ امید کرنے میں اور اس امید کے ساتھ نیک عمل کرنے میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے۔ یہ عین توحید ہے۔ اگر یہی امید کسی اور سے لگاتا ہے کہ کہیں پر جاؤں گا، نظر و نیاز کروں گا، بکرا ذبح کروں گا، تو لہٰذا وہ قبر والا اس امید میں جاتا ہے کہ وہ قبر والا مغفرت کروائے گا، اللہ سے لڑے گا، سفارش کروائے گا، یہ امید رکھنا کسی اور سے جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ ایسی امید رکھنے والے کفر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں خشیت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی کامل بادشاہت کو یاد کر کے، جان کر کے، اللہ کے بارے میں پڑھ کر کے جو خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اسے خشیت کہتے ہیں۔ خوف ایک عام انسانوں کے لیے ہے اور خشیت یہ اہل علم کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کے بعد جو ہے استعانت، مدد طلب کرنا، یعنی اگر کوئی انسان کہیں پہ پھنسا ہوا ہے اور دشمن اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، کسی تنگی اور مصیبت میں وہ پھنسا ہوا ہے، اللہ کو یاد کرنا اس کی پہلی دلیل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو لہٰذا استعانت، مدد طلب کرنا یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ وہ کام جو اللہ ہی کر سکتا ہے اس مدد میں اگر کوئی انسان کسی اور کو پکارتا ہے، کسی مخلوق کو پکارتا ہے، کسی جن کو پکارتا ہے یا کسی ولی کو پکارتا ہے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انابت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا۔ یہاں پر ایک چھوٹا فرق بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ اور انابت میں فرق کیا ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کرنے کے لیے آنا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ توبہ ہے۔ انابت کہتے ہیں کہ ایک انسان ہمیشہ نیک اعمال کر رہا ہو اور گناہوں سے بچ بھی رہا ہو، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے انابت کہتے ہیں۔ توبہ کے اندر گناہ ہونے کے بعد لوٹنے کا کام ہے، اور انابت کے اندر نیک اعمال کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور ہم کو عبادت کا ذکر ملتا ہے، وہ ہے ذبح کرنا۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا اللہ کا نام لے کر، یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو ایسا انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی، اور پوری یہ اپنے بندوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی جائے اور ذبح کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے مخالفت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اگر کوئی شخص یہی جانور کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، کسی اور کا نام لے کر کرتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہے، تو اس پورے اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے رب کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جانے کہ ہمارا رب کون ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے بارے میں علم حاصل کرے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، یہ تمام کے تمام آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ تمام کے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ جب آپ صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا عبادت کے لیے، تو لہٰذا عبادت کیسے کرنی چاہیے، کتنی طرح کی عبادات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کیا چاہتا ہے،
یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے لیے بھی وہ کام کر رہا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی کام کر رہا ہے تو لہٰذا وہ انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو جاننا، پہچاننا، اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ اصل اصول ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔